बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज नेशनल असेंबली में एक तकरीब अ, कहा जाता है कि एक तकरीब थी जो कि पाकिस्तान के आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के तौर पे वो मनाई गई। 1973 10 अप्रैल को ये आइन बनाया गया था। इस पे सब लोगों ने दस्तखत किए। उस वक्त जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स थे उन्होंने दस्तखत किए और एक मुत्तफिका आइन बनाया गया। लिहाजा यहाँ पे उसकी गोल्डन जुबली थी और उस गोल्डन जुबली में तकारीर वगैरह भी लोगों ने की। वो तकारीर पे बाद में बात करते हैं, लेकिन वहाँ जो तनाज़ा हुआ वो ये कि बजाय इसके कि आइन के ऊपर बात होती, वहाँ सियासी तकरीरें की गई और तकरीरों में जुडिशरी को लताड़ा गया, अच्छी तरह बुरा भला कहा गया। और उसके साथ साथ फिर पीटीआई को, तो वो मैं समझता हूँ कि इनका ओढ़ना बिछौना खाना पीना पीडीएम के लोगों का यही है कि उठे बैठे अपने काले करतूत जो है उसका उससे कतन जिक्र ना करें। जिक्र क्या करना, उसकी तरफ तो आते ही नहीं, लेकिन पीटीआई को वो रगेतते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी आज बनी वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, मोहतरम जनाब लर्नड जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो अकेले आज पार्लियामेंट में मौजूद थे। पार्लियामेंट के जो जराए उन्होंने मीडिया के जरिए जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि हमने तमाम जजेस को इनवाइट किया था लेकिन कोई भी जज वहां पे नहीं आया और काजी साहब वहां पे अकेले आए हैं। इनविटेशन सबको थी और ये भी साथ सुप्रीम कोर्ट के जराए से पता चला कि काजी साहब ने आने के लिए, यानी ये इजलास अटेंड करने के लिए चीफ जस्टिस साहब से कोई मशावरत नहीं की थी, ना ही उनके नोटिस में ये चीज वो लेके आए और चले गए। काजी साहब जो है वो बदकिस्मती कि वो अक्सर तनाजात का शिकार रहे हैं। उनके ऊपर जायदादों का इल्जाम लगा जो कि लंदन में उनकी बेगम के नाम पे थी, उसका किस्सा आया, चुनाचे वो रेफरेंस चलता रहा। आज वो रेफरेंस को रिव्यू करने की गवर्नमेंट की पिटीशन मौजूद है और वो गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है जो मौजूदा गवर्नमेंट है। सो ये भी एक कंट्रोवर्सी नजर आती है कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो काजी साहब को फेवर कर रही है, कि उनके खिलाफ जो जो कुछ भी है वो वापस लेना चाहती है। दूसरी तरफ ये है कि उसके बाद काजी साहब ने पीएमएलएन के साथ उनको हमेशा, जो पाकिस्तान के अवाम है उनमें जो इम्प्रेशन है वो ये नजर आता है कि वो पीएमएलएन के ज्यादा करीब है, जो मैं समझता हूँ जज के लिए वो काफी परेशानी का बायस होना चाहिए, क्योंकि जजेस हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी जात कतन मुतनाज़ा ना हो, क्योंकि उनके फैसले जो हैं वो हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं, उनको कोट किया जाता है और फिर अगर उनमें ये शुबहात रह जाएं कि ये किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से है तो वो बड़ा डैमेजिंग होता है। लिहाजा इनका एक फैसला जो कि इन्होंने किया था हुदैबिया पेपर मिल के मामले में, हुदैबिया पेपर मिल का हमेशा जो कानूनी माहिरीन है वो यही कहते हैं कि ये एक बेहतरीन केस था जो बिल्कुल हर लिहाज से साबित करना, और मदर ऑफ ऑल केसेस था। अगर इसका फैसला मेरिट पे होता तो तमाम बाद के केसेस करप्शन के जो मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड थे वो सारे पकड़े जा सकते थे। लेकिन ये कि इसका फैसला भी हुआ, बल्कि यहां तक हुआ कि उस वक्त ये बेंच ने ये कहा कि इस केस को बाहर मीडिया में डिस्कस नहीं किया जाएगा, लिहाजा मीडिया में उस पर कोई बातचीत ना हुई। अब ये कंट्रोवर्सी भी मौजूद थी। आज जब वहां पे काजी साहब बैठे हुए थे तो इसहाक डार भी उनके साथ थे, जरदारी साहब एक तरफ थे, यानी तमाम वो लोग जिन पे करप्शन के केसेस थे। और फिर एक किसी ने ये एक सोशल मीडिया पे ये तस्वीर चलाई जिसमें कि काजी साहब और इसहाक डार साथ साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल का मुल्जिम और मुनसिफ दोनों आज इकट्ठे नजर आ रहे हैं। ये एक तंज थी जो कि मैं समझता हूं कि काफी तकलीफ देह तंज है। अब पहली बात यह है कि काजी साहब अकेले अटेंड कर रहे हैं,
پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی وہاں موجود نہیں ہے۔ سو ایک پارلیمنٹ جو یا ایک اسمبلی، آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ لگتا یوں ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ لہذا آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ایک قربت آپ کی نظر آئی تو اس پہ بالکل کوہرام مچا، سوشل میڈیا پہ اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا۔ اور ویسے بھی ججز کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے تاکہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نظر نہ آئیں جہاں ان کی کسی ملزم کے ساتھ یا کل کسی اور کے ساتھ ان کی ایفیلیشن نظر آئے، ان کی قربت نظر آئے۔ قاضی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جو کچھ آپ نے سیاسی باتیں یہاں پہ کی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوں گی، اور بعد میں سیاسی باتیں بھی یہاں کی گئیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، سیاسی باتیں کیسے نہیں ہوں گی؟ ایک سیاستدانوں کا اجتماع ہے اور نیشنل اسمبلی جس میں ہوتی سیاسی باتیں ہیں، اب قانون کی بات کرنا چاہیں، کوئی کرنا چاہے، بالآخر اس کا ایک سیاسی رخ نکلے گا کیونکہ سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے مفادات میں بات کرتی ہیں۔ لیکن قائد صاحب نے یہ انتہائی سادگی سے یہ تسلیم کر لیا کہ یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن وہاں جب سیاسی باتیں ہوئیں تو قاضی صاحب اٹھ کے نہیں گئے، وہ وہیں سنتے بھی رہے، اور ان کی موجودگی میں ججز کو اور پی ٹی آئی کو پوری طرح رگیدا گیا۔ سو یہ ایک المیہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو مزید متنازع بنائے گا، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا مزید اعتماد قائد صاحب پہ بھی اور سپریم کورٹ پہ نسبتاً کم ہوگا۔ اب یہ گولڈن جوبلی کی تقریب تھی جس میں قائد صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ یہ جن لوگوں نے بھی بنایا تھا آئین، وہ اس وقت وہاں پہ 1973 میں موجود تھے اور بڑا زبردست کام کیا انہوں نے، لیکن پبلک ان چیزوں سے، اس تقریر وغیرہ سے مطمئن نہیں۔ غریدہ فاروقی لکھتی ہیں کہ وہ باقی ججز مصروف تھے یا نہیں، دعوت تمام کو دی گئی یا نہیں، موجودہ حالات کے تناظر میں صرف ایک جج کا سیاستدانوں کے جرمٹ میں قومی اسمبلی ایوان میں بیٹھنا قطعی طور پر غلط ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود اپنی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ اسی طرح کامران خان وہ بھی لکھتے ہیں، اور کامران خان نے معروف جو قانون دان ہے ان کے حوالے سے کہا، اور میں نے جسٹس وجود الدین احمد کے بھی کمنٹس پڑھے ہیں۔ جسٹس وجود الدین احمد لکھتے ہیں کہ کبھی سنا نہیں کہ اس طرح کسی جج کو بلایا گیا ہو اور اس نے اٹینڈ کیا ہو پارلیمنٹ کا سیشن۔ غیر ملکی ڈگنیٹریز ہوتی ہیں اور ان کو اعزاز کے طور پہ کبھی بلایا جاتا ہے اس طرح، ورنہ یہاں عموماً اس طرح کی حرکت نہیں ہوتی۔ اور یہ کچھ عجیب سا کام ہوا ہے کہ قاضی صاحب کو وہاں پہ، یعنی آنریبل جسٹس قاضی صاحب کو بلا کے تو وہاں شرکت کی گئی۔ ان کے خیال کے مطابق قاضی صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ کامران خان بھی لکھتے ہیں کہ اتنا چارج ماحول ہے جہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ دست و گریبان والا مسئلہ ہے، سیاستدان پولرائزیشن بے تحاشا ہے، اور ایسے ماحول میں کسی ایک گروپ کے ساتھ جا کے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیٹھ جانا اور پھر گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے عدالت کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف تقریریں سنتے رہنا، یہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا پہ یہی ٹرینڈ رہا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، کنڈیم کیا گیا۔ ان کے خیال کے مطابق بھی یہ ایک اتنی بڑی کنٹروورسی زبردستی کھڑی کر دی گئی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن یہ کنٹروورسی اب بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اب لازماً ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جہاں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ یہ سمجھے گی کہ جناب محترم آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے اور ان سے قربت ہے۔ چنانچہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ بہت بڑی، پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ان کو ہو سکتا ہے متنازع تصور کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے تھوڑی بے احتیاطی ہوئی ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارا ماحول اس وقت اس قسم کا ہے
کہ آپ کوئی بھی ایک آدھ متنازع قدم اٹھا لیں تو اس سے آپ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ قائد صاحب نے پہلے بھی جب بھی کوئی خط لکھا چیف جسٹس کو تو وہ میڈیا کو ریلیز کر دیتے تھے، اس سے ہمیشہ سپریم کورٹ کی جو ڈرٹی لینن وہ میدان میں آ جاتی تھی، پبلک میں آ جاتی تھی، اس پہ بابلہ مچتا تھا۔ یعنی سپریم کورٹ کی بہت ساری بے توقیری ہوتی رہی۔ صدر مملکت کو وہ خط لکھتے تھے تو وہ بھی وہ پبلک میں ریلیز کر دیتے تھے۔ میڈیا کے کچھ لوگ جو تھے وہ ان پہ تھرائیو کرتے رہے، ان کی اپنی ویورشپ بڑھی، کیونکہ وہ یہی مسالہ لے کے تو پبلک میں آ جاتے تھے اور اس کو اچھالتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ بچا جا سکتا تھا جس سے، اور اس سے لازماً ان کی اپنی ہمارے محترم جنرل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی پرسنالٹی بھی غیر متنازع رہتی، اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے کیونکہ وہ آئندہ کے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، اور یہ بڑا ضروری تھا کہ ایز چیف جسٹس ساری قوم ان کو ایک غیر متنازع شخصیت کے طور پہ دیکھے، لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے ان تنازعات کو جو پہلے ان کے بارے میں شکوک و شبہات تھے ان کو مزید آج جلا دی، مضبوط کیا، اور وہ شکوک و شبہات اب بری طرح پھیل چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔